اب سنو ذرا کہ آج ہمارے ہاں اس چیز کو دیکھا نہیں جا رہا. ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. وہ نیٹ سے دین لیتے ہیں اور وہ اپنے موبائل سے دین لیتے ہیں. اور پکی بات ہے، پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے پھرے ہیں نا آپ تحقیق کر کے دیکھو، جتنے نبیوں کے بے ادب ہوئے، صحابہ کے بے ادب ہوئے، آل رسول کے بے ادب ہوئے، آپ تحقیق کرو، سارے کے سارے جاہل ہیں. کیا ہیں؟ اور وہ ملیں گے جو اپنے پیشواؤں سے دور تھے، علماء سے دور تھے، اولیاء سے دور تھے. یہ لوگ کالجز میں پڑھنے والے، پروفیسروں کے پاس رہنے والے، دین کا پتہ کوئی نہیں. جب انہوں نے گمراہ لوگوں کو سنا، انہوں نے سمجھا یہی دین ہے، اور دین ہے کبھی دین ہو گئے. آپ تحقیق کر کے دیکھیں. جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ بچے ہو نا، آپ کا کسی نہ کسی عالمی دین سے تعلق ہے، آپ کا کسی نہ کسی نیک بندے سے تعلق ہے، آپ کی کوئی نسبت ہے، اس نسبت کا نور آپ کو مل رہا ہے. اور بزرگوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، سوچتے ہیں ان کی، علماء کی، اور علماء سے آپ دین لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ بچے ہوئے ہیں. جو بھی پھرا ہے آپ اس کو تحقیق کریں، وہ علماء سے دور ہے. اور پھر اندازہ لگائیں آج کے اس دور میں ایسے ایسے کمینے لوگ پیدا ہوئے. آپ میرے سامنے کھڑا کر لیں ان کو، یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں غسل کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا ہوگا. ہم ان کو استنجے کے متعلق پوچھیں گے کہ بتاؤ استنجا کب واجب ہے، استنجا کب واجب ہے، یہ ناپاکی دور کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب استنجا سنت ہے. ہم یہ پوچھیں گے. کچھ تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا استنجا کب سنت ہے، استنجا کب واجب ہے، کب ضروری ہوتا ہے، ناپاکی اتنی لگ جائے کیا اس کی کیفیت ہے. لیکن اٹھ کے صحابہ پہ بولتا ہے، اٹھ پہ صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، شیر خدا پہ اعتراض کرتا ہے، امامین حسنین کریمین پہ اعتراض کرتا ہے. اور اسے عربی کا ایک قانون بھی نہیں آتا، ایک اصول بھی نہیں آتا. بس وہ بے سروپا باتیں، بے بنیاد باتیں، جن کا کوئی سر نہیں، جس کا کوئی پاؤں نہیں، تاریخ لا کے آگے رہتے ہیں. ہم نے کہا اپنے منہ پہ بات تاریخ، ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آمینہ کے لال کی زبان ہے. اب سنو حدیث بات، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اوپر ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، یہ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں. آگے پیچھے پتہ نہیں ہمارے حضرات اس طرح بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے، دین کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. صبح سے لے کے شام تک مال اکٹھا، اس لیے بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا. آج کا جو دور ہے نا، اتنا سخت دور ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس دور میں تو آپ کو ہر گھڑی محتاط رہنا چاہیے. جہاں آپ دنیا کے لیے اتنا ٹائم دیتے ہیں، ایک گھنٹہ اپنے دین کے لیے بھی دینا چاہیے. اتنا ضروری ہو گیا ہے. اب جس طرح وہ بیٹھتے ہیں نا، وہ بات کرتے ہیں، ہمارے آگے بولے والے